بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز علماء کرام، ائمہ، دعات، محاضرین، میرا موضوع ہے جماعتی زندگی، مفہوم اور تقاضے۔ علامہ ابن خلدون نے مقدمہ میں لکھا ہے کہ انسان مدنی الطبع واقع ہوا ہے۔ انفرادیت، گوشہ نشینی اور رہبانیت انسانی فطرت سے میل نہیں کھاتا۔ اسی سے اللہ نے اس کا جوڑا بنایا، نسل انسانی کی افزائش فرما کر انہیں مختلف شعوب و قبائل میں بانٹا اور 360 اعضاء کا مجموعہ بنا کر اس فرد بشر کو اجتماعیت کا پیکر مجسم قرار دیا۔ یہ خاندانی، ایمانی اور مختلف دینی و دنیاوی کڑیوں سے مربوط ہو کر ہر فرد اللہ رب العزت کی جانب سے راعی و ذمہ دار ہے، جو معاشرے میں گھر، مسجد اور مختلف حیثیتوں سے کسی نہ کسی طرح سے سربراہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم افضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ جو مومن لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا، ان کے آزار پر صبر کرتا، وہ کہیں زیادہ افضل ہے اس مومن سے جو لوگوں کے ساتھ جڑ کر رہتا اور نہ ہی ان کی ایذا رسانیوں پر صبر کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اجتماعیت کا تصور کائنات کے طول و عرض میں بکھرا ہوا ہے۔ اشجار ہوں یا کلیاں، نباتات ہوں یا حیوانات، چرند و پرند ہوں یا بحر و بر کی مخلوق، فرشتوں کا رب کی بارگاہ میں سب بستہ کھڑا ہونا یا تمام سیاروں کہکشاؤں کا ایک نظام سے منسلک ہو کر اپنے مدار میں گردش کرنا، کسی نہ کسی طرح سے یہ اجتماعیت کا جز ہیں۔ جماعتی زندگی کا مفہوم۔ جماعت سے مراد علماء حق کی وہ جماعت ہے جنہیں فہم صحابہ کے مطابق کتاب و سنت پر دسترس اور مہارت حاصل ہے، جو حقیقت میں ما انا علیہ الیوم و اصحابی کا امتداد و تسلسل ہیں۔ یہ ہے کسی مرضی کے مطابق اسلام کی تعبیر و تشریح کا نام نہیں، بلکہ یہ جماعت عقیدہ و عمل، اخلاقیات و معاملات، نظام حکومت و سیاست میں حق کے ارد گرد رہتے ہیں، چاہے تعداد میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے جب جماعت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا ابو بکر و عمر ہیں۔ ان سے کہا گیا وہ تو وفات پا چکے ہیں، تو فرمایا کہ فلاں اور فلاں ہیں۔ پھر کہا گیا وہ بھی وفات پا چکے ہیں، تو آخر میں فرمایا ابو حمزہ السکری خود ایک جماعت۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جماعت وہ ہے جو حق کے موافق ہو، اگرچہ تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ جماعت اور جماعتی زندگی سے مقصود بندے کا اپنے خالق یا اس کے مخلوق کے مابین ہر طرح کے تعلقات، معاملات اور تمام تر عبادات کو عقیدے اور حق کی اساس پر قائم رکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ ایک عمارت سے تعبیر کی ہے، اور اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر ایک جسم کے مانند قرار دیا ہے۔ لہذا آج جو تفریح طبع یا مفروضہ دنیاوی مقاصد کے لیے لوگ کسی کلب، ادارہ، انجمن یا کمیٹی تشکیل دیتے ہیں، جو قرآن و سنت و فقہ اسلامی سے مستغنی ہو کر اپنے خود تراشیدہ اور خانہ ساز اصول کے تحت کوئی سوسائٹی وضع کر لیتے ہیں، جس میں ملکی، قومی، سیاسی، اقتصادی، معاشی، دینی و معاشرتی وغیرہ مختلف مفاد کے اعتبار سے جمع ہوتے ہیں، یہ ہے جماعت کے مفہوم سے بالکل خارج ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہاں جماعتی زندگی کا کیا شعور تھا؟ حبر الامہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں قدم الملح فی جماع خیر او احب الی من اکل الفالوذج فی فرقہ۔ جماعتی زندگی میں نمک چبا کر کے یعنی مشکلات اٹھا کر کے رہنا، اختلاف کر کے فالودہ پینے سے بہتر ہے۔ اسی طرح سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے لا اسلام الا بجماعہ۔ اس آدمی کا اسلام معتبر ہی نہیں ہے جو اپنے اسلام کے ساتھ جماعتی زندگی نہیں جیتا ہے۔ آئیے اسلام میں جماعتی زندگی کے چند مظاہر دیکھیں۔ میں نے یہاں 8 مظاہر ذکر کیے ہیں۔ پہلا مظہر ہے توحید باری تعالیٰ اور وحدت رسالات۔ توحید باری تعالیٰ یعنی اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ،
یہ وحدت اور یکجہتی کا سب سے خوبصورت اور کامل مظہر ہے، کیونکہ اللہ کو اس کی ذات، صفات، افعال اور عبادات میں ایک ماننا، کسی کو شریک و سہیم نہ سمجھنا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس لیے کہ کائنات کا ہر ذرہ ستارے سے لے کر ذرے تک ایک ہی نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ یہ وحدت نظام توحید باری تعالیٰ کی عکاسی کرتی ہے۔ ایک اللہ کو ماننے کی صورت میں رنگ، نسل، زبان، قوم کے فرق مٹ جاتے ہیں اور سب ایک امت بن جاتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ۔ چنانچہ عبادت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب میں ایک ہی رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ طواف کعبہ اور ہمہ وقت پوری دنیا میں دعا، نماز، میت کی تدفین وغیرہ کے موقع سے سب کا قبلہ کی سمت میں لازمی طور پر رہنا، در حقیقت یہ توحید کی عملی وحدت کا حسین مظہر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقوں کو جب بیان کیا تو اس میں ایک گروہ جو اپنے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر تھے، یہ واضح کر دیا کہ اگرچہ امت 73 فرقوں میں ہے، لیکن ایک ہی فرقہ جو جماعت ہے یہی قابل قبول ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو ایک محل سے تعبیر کر کے وحدت رسالات کا تصور پیش کیا اور یہ کہا کہ ہم تمام انبیاء اللہتی بھائی ہیں، ہمارا باپ یعنی توحید کی دعوت سب کی ایک ہے، شریعتیں اگرچہ مختلف ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے تمام شریعتوں کو منسوخ کر کے ہر طرح کی بدعتوں، تقلیدی جکڑ بندیوں، تصوف کی مشغافیوں اور جھوٹے اولیاء کی کرامتوں پر قدمن لگا کر کے وحدت و یکجہتی اور اجتماعیت کا رول ماڈل پیش کیا۔ نمبر 2، حاکم و امیر نیز علماء حق کی اطاعت۔ حاکم وقت اور علماء کرام جو قوموں کی سفینہ حیات کے حقیقی ناخدا ہوتے ہیں، اسلامی حکومت ہو یا غیر اسلامی ممالک، امن عامہ کی بحالی کے لیے حاکم وقت کی سمع و اطاعت لازمی ہے۔ بغاوت و سرکشی، مظاہرات سے کوسوں دور رہنا اسلام کا اساسی رکن ہے، اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں پر اسلامی حدود میں رہتے ہوئے ایک ذمہ دار امن پسند شہری کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا ضروری ہے۔ مسلمانوں کی نمائندہ جماعتیں جو قوموں اور مسلکوں کی آواز، آبرو، وقار اور عقید و منہج کی ترجمان ہوا کرتی ہیں، ان سے گہری وابستگی قائم کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ جماعتیں ایوان حکومت اور مخالف جماعتوں تنظیموں کے ہاں اپنے کاس، لاہ عمل، جماعتی سرگرمیوں، نیز مرکزی، صوبائی، ضلعی اور حلقہ جاتی اکائیوں کے سربراہان کی حسن قیادت و سیادت، عوام و خواص کی اعتماد کی وجہ سے اپنی منفرد شناخت رکھتی ہیں، جن کے ذمہ داران علماء و سربراہان کی ہیبت، شان و شوکت، رعب و دبدبہ، اثر و رسوخ، خلوص و وفا اور دلوں پر راج کرنے کی وجہ سے امن و شانتی کا قیام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، جو شخص امیر میں کوئی ایسی بات دیکھے جو اسے ناگوار ہو تو اس کو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص جماعت سے بالش بھر بھی الگ ہو جاتا ہے پھر مر جاتا ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ مسلسل لوگ خیر و عافیت میں رہیں گے جب تک حاکم وقت اور علماء کی تعظیم کریں گے۔ جب ان دونوں کی تعظیم کریں گے تو اللہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو درست کر دے گا، اور جو ان کا استخفاف کریں گے ان کی دنیا و آخرت دونوں کو تباہ کر دے گا۔ اسی طرح سے تیسرا مظہر ہے 5 وقتہ صلاۃ باجماعت۔ اذان کے ذریعہ سارے مسلمان 5 وقتہ رب العالمین کے سامنے اکٹھا ہو کر اپنی وحدت، شیرازہ بندی اور اجتماعی قوت کا ثبوت پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ دلوں کے جوڑنے، خلیجوں کو پاٹنے، حسد و کینہ کو مٹانے اور باہم امیر و غریب، دوست و دشمن کو شیر و شکر بنانے کا انتہائی مضبوط سسٹم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گاؤں یا بستی میں 3 فرد بھی ہوں ان پر صلاۃ باجماعت کا اہتمام نہ ہو تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے، لہذا تم جماعت کو لازم پکڑو۔ بھیڑیا ہمیشہ دور رہنے والی اکیلی بکری ہی کو کھاتا ہے۔ اسی طرح سے صوم جو ہے جماعتی شور و جذبات کا حسین مظہر ہے، جس میں غریب، امیر، ہر طرح کے لوگ ایک ساتھ روزہ رکھ کر کے ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتے اور ایک ساتھ ایک دسترخوان پر افطار کر کے اپنی اجتماعیت کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ نظام عشر و زکوٰۃ یہ بھی انصاف، معاشرتی انصاف، غربہ پروری، ہمدردی، دولت کی منصفانہ تقسیم اور روح کی پاکیزگی کا اہم ذریعہ ہے۔ چنانچہ اس کے ذریعہ بھی خلیجیں ختم ہوتی ہیں، نفرت و حسد کی جگہ محبت و بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، بخل، لالچ، خود غرضی کا خاتمہ ہوتا ہے اور بہت سارے جرائم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ چنانچہ امت نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب اجتماعی عشر و زکوٰۃ کا سسٹم تھا تو کس قدر خوشحالی تھی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ 7واں مظہر حج ہے، جو مسلمانوں کا سالانہ بین الاقوامی اجتماع ہے۔
یہ کفن کی طرح سے لباس میں ملبوس ہو کر پورے اکناف عالم سے رنگ و نسل، وطن، قوم، مسلک و مکتب فکر کی تفریق کے بغیر ہر بوڑھا، جوان، امیر، غریب، مرد، زن سب ایک جگہ ایک مقصد کے تحت ایک اللہ کی بارگاہ میں ایک نبی کے ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے اور تلبیہ پکارتے ہوئے اکٹھا ہوتے ہیں، جہاں یہ مقصد ہوتا ہے کہ ویسے ہی ہم واپس ہوں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح سے چھٹا مظہر جہاد فی سبیل اللہ ہے، جو طاقتوروں کی طاقت کو اعتدال میں لانے کے لیے اور ظالموں کو اپنے ظلم سے دور رکھنے کے لیے اس کو کیا گیا ہے۔ یہ دہشت گردی وغیرہ کے بدنما تہمتوں سے بالکل محفوظ ہے۔ ساتواں مظہر ہے سفر میں امیر کی ضرورت پر زور۔ ظاہر سی بات ہے، سفر جو ایک مختصر وقت کے لیے ایک انسان سفر کرتا ہے، اس میں بھی امیر کا انتخاب ناگزیر ہے، لہذا معاشرے کو انتشار و انارکی سے بچانے کے لیے امارت و اجتماعیت کس قدر لازمی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب 3 افراد سفر میں ہوں یا اس سے زیادہ ہوں تو چاہیے کہ وہ اپنا امیر بنا لیں۔ اسی طرح سے 8واں مظہر ہے خانگی و معاشرتی زندگی کو جماعتی شعور سے ہم رنگ بنانا، چنانچہ اسلام نے اس پر کافی زور دیا ہے۔ معزز حاضرین، جماعتی زندگی کے میں نے 6 تقاضے ذکر کیے ہیں، جن میں پہلا تقاضا یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں سلفی منہج کے حامل مستند علماء کی طرف رجوع کرنا۔ اہل حق جو اپنی دور اندیشی، فہم سلف سے وابستگی کے سبب فتنوں کو بہت جلد بھانپ جاتے اور بلا خوف لومۃ لائم حق کو واشگاف کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کرتے، اور نازک موقعوں پر یہی مرجع تسلیم کیے جانے کے حق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ دوسرا مظہر ہے اتحاد اور اتفاق کو اپنانا۔ اسی طرح سے تیسرا تقاضا یہ ہے کہ تعاون اور باہمی مدد کی فضا قائم کرنا۔ چوتھا تقاضا ہے عدل و انصاف کو قائم کرنا۔ پانچواں احساس ذمہ داری اور اسی طرح سے وفاداری کو رواج دینا۔ اور چھٹا اور آخری تقاضا یہ ہے اخلاقی اور روحانی تربیت، جو در حقیقت نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، یا اسی طرح سے اس کے علاوہ جو عبادات، معاملات کی شریعت نے بہترین سسٹم رکھا ہے، جب ایک بندہ شرعی دائرے میں رہتے ہوئے ان کو اپنائے گا تو یقینی معنوں میں معاشرے کے اندر اخلاقیات اور روحانیت پروان چڑھے گی۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں جماعتی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔